رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، صدق رسولنا النبی الامی الکریم۔ ہم انتہائی مسرت اور خوشی کے موقع پر اللہ رب العزت کے گھر میں چند گھڑیوں کے لیے مل بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نہایت ہی پیارے، عزیز، وافر تمیز ڈاکٹر محمد محسن ضیاء صاحب کی شادی کے باوقار موقع پر شروعات اور آغاز ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے ہو رہی ہے۔ یہ بہت اچھی روایت ہے اور ایسی روایات کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور ایسی روایات کو سارے لوگ اپنے اپنے مواقع پر قائم رکھنے کی کوشش بھی کریں۔ جو گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے وہ ساری کی ساری اصلاحی گفتگو ہے۔ شادی کے حوالہ سے، نکاح کے حوالہ سے لوگوں کا کنسیپٹ کیا ہے، لوگوں کی سوچ کیا ہے، لوگ کس ضرورت کے مطابق شادی کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول اس بارے میں کیا تصور عطا فرماتے ہیں۔ محسن بھائی سے میرا دل ہی لگا ہوا ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے، ان کو تو جو میٹر سننے کو ملنا ہے ان کی وجہ سے آپ دوستوں کو بھی اور ان کے خصوصی احباب کو بھی اس حوالے سے قرآن و حدیث کا دیا ہوا کنسیپٹ اور تصور جو شادی کے بارے میں ہے وہ علم میں آ جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نکاح کو عبادت کہا ہے۔ اب آپ سوچیں دنیا نکاح کو، شادی کو کیا سمجھتی ہے، اور فقہ کے سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ اس کو صرف اپنی ایک فطری ضرورت نہ سمجھو، اپنی فطرتی خواہش کی تکمیل کا سبب اور ذریعہ نہ سمجھو۔ فرمایا نکاح عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غور کرو، سوچو، تدبر کرو۔ فرمایا نکاح کی وجہ سے سب سے پہلے بندہ مومن حرام کاری سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی گناہ کی دلدل میں انسان پھنسنے کو ہے، اور جب شرعی اصول اور قانون کے مطابق بندہ مومن کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو اس گناہ کی دلدل سے نکل کر صراط مستقیم کا راہی اور مسافر ہو جاتا ہے۔ اس پہ تفصیلی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں نے بہت سارا مضمون تھوڑے وقت میں سمیٹنا ہے۔ اچھا ہوا میرا وقت پہلے آ گیا۔ نماز کے بعد قبلہ سید زبین مسعود شاہ صاحب اور وہ دوسرے بھی ایک ہیں جی، شہباز سلطانی صاحب، وہ اپنے انداز میں آپ لوگوں کی روحوں کو عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گرمائیں گے۔ اس سے پہلے یہ بنیادی باتیں
تو فرمایا گناہ سے بچنے کا نکاح بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے. اور دوسرا فرمایا نکاح کی وجہ سے دو خاندان آپس میں جڑ جایا کرتے ہیں، دو خاندانوں کا رابطہ بڑھ جاتا ہے، دو خاندانوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو دو خاندانوں کے درمیان امت محمدیہ کے اندر جب رابطہ بڑھتا ہے، وہ ایک دوسرے کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسروں کے مسائل میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں ان کے مددگار بنتے ہیں. تو یہ وہ سارے معمولات ہیں اور یہ وہ سارے خوبصورت اعمال ہیں جن کو دیکھتے ہوئے آسمان کے فرشتے ان دونوں خاندانوں کے لیے دعا گو ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. عربی زبان جاننے والے اس نقطے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ دین کے شروع میں بھی الف لام، نصیحہ کے شروع میں بھی الف لام، نتیجہ یہ نکلا خیرخواہی ہی دین ہے اور دین ہی خیرخواہی ہے. تو جب اخلاص کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ایک دوسرے کی دستگیری اور مدد کے جذبے سے مالا مال ہو کر دو لوگ، دو خاندان ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دین، نکاح صرف خوشی کا ایک موقع نہیں ہے، صرف ایک فطری خواہش پورے کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ نکاح عبادت ہے. اور تیسرا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، وہ بھی آپ توجہ سے سنیے گا، کہ جب ایک مرد کا عورت کے ساتھ شرعی نکاح ہو جاتا ہے، ان دونوں کے درمیان حقوق اور فرائض طے ہو جاتے ہیں. کچھ حقوق مرد کے ذمے ہیں، فرائض عورت کے ذمے ہیں. کچھ حقوق عورت کے ذمے ہیں، فرائض مرد کے ذمے ہیں. ان کی تفصیلات قرآن میں بھی موجود ہے، رسول کریم کی زبان در افشاں پہ بھی وہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، حدیث میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے. امام اعظم کہتے ہیں کہ جب وہ مرد اور عورت اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے قانون کے مطابق حقوق پورے کرتے ہیں، فرائض ایک دوسرے کے متعلقہ بجا لاتے ہیں، تو ان کا یہ عمل صرف ان کی گھر کی گاڑی چلانے کا سبب نہیں ہے، ان کی قبر کو روشن اور آخرت کو کامیاب کرنے کا ذریعہ ہے کہ وہ اللہ کے قوانین پہ عمل کر رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں کو اپنا کر اپنی اس زندگی کو بھی خوشبودار کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی تابناک کر رہے ہیں. یعنی جو حقوق اور فرائض مرد اور عورت کے ہیں، جب تک نکاح نہیں ہے ان کو ادا نہیں کیا جا سکتا. تو امام فرماتے ہیں جب نکاح کا معاملہ طے ہو جاتا ہے، وہ حقوق اور فرائض اپنے سرکل میں آ جاتے ہیں اور میاں بیوی ان حقوق اور فرائض کو بجا لاتے ہیں، تو وہ صرف اپنے ماحول کو خوبصورت نہیں بنا رہے بلکہ احکامات الہیہ اور احکامات مصطفیہ پر عمل کر کے عبادت گزاروں میں اپنا نام لکھوائے جا رہے ہیں. اور بھی دلائل دی، لیکن چوتھی دلیل عرض کر کے میں بات کو آگے لے جاتا ہوں. امام اعظم نے کہا تم نے کبھی نہیں سوچا اور کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا النکاح من سنتی،
تو سنت عبادت نہیں؟ بتائیں نا، سنت عبادت نہیں ہے؟ ان نکاح من سنتی، اللہ کا حبیب فرماتا ہے کہ نکاح میری سنت ہے، تو اس نکاح کے عمل سے گزرنے کے بعد رسول اللہ کی سنت کو فالو کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ میرے شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ تو مقام عشق میں ڈوب کر اس حد تک فرماتے تھے کہ ہم جو نماز فرض ادا کرتے ہیں وہ بھی در حقیقت سنت مصطفیٰ ہے۔ کیا حضور نے پہلے نہیں پڑھی؟ فجر کے، ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے فرائض حضور نے پہلے نہیں پڑھے؟ تو ہم نے تو حضور کو دیکھ کے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری اور آپ کی نماز کو خوبصورت بنانے کے لیے، کامل اور مکمل بنانے کے لیے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ ان نکاح من سنت، تو امام اعظم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو مرد اور عورت نکاح کے سرکل میں آتے ہیں وہ در حقیقت رسول اللہ کی سنت کی تابعداری کر رہے ہیں۔ اور آپ پچھلے ربیع الاول کے موقع پہ بھی میں عرض کر گیا تھا کہ ہماری خامیوں میں سے ایک بہت بڑی خامی ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن سے ہمارا لگاؤ نہیں رہا، قرآن سے ہماری دلچسپی نہیں رہی۔ قرآن نے ایک جملہ بولا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اللہ فرماتا ہے کہ اس بزم کائنات میں ہم نے اے جان جاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے لوگوں کو رسول بنا کے بھیجا ہے، توجہ میری طرف کافی ہے، مجمع آواز پہنچ رہی ہے، جتنے لوگوں کو ہم نے، جتنی ہستیوں کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے ان کو بیبیاں بھی عطا کی ہیں، اولاد بھی عطا فرمائی ہے۔ واحد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے مجرد زندگی گزاری، جنہوں نے نکاح نہیں کیا، اس میں بھی حکمتیں موجود ہیں۔ قرآنی تفاسیر کے اندر اور احادیث کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نکاح نہ کرنے میں حکمتیں کیا ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے، آسمان چوتھے پر موجود ہے، ایک وقت میں کائنات کے اندر دوبارہ جلوہ گر ہوں گے، شادی فرمائیں گے، اور رسول اللہ کی سنت پر چلتے ہوئے رسول اللہ کی امت میں شامل ہوں گے۔ یہ باتیں پڑھا کرو، یہ باتیں سنا کرو، ان باتوں سے زندگی بنتی ہے، ان باتوں سے دماغ روشن ہوتا ہے، ان باتوں سے روح کو قوت، توانائی اور مضبوطی ملتی ہے، ان باتوں سے دل کو ثابت قدمی کا نور نصیب ہوتا ہے، ان باتوں سے حقیقت اسلام کی گہرائی نصیب ہوتی ہے، ان باتوں سے دین کا جو ڈیپلی تصور ہے اس تک بندے کی اپروچ ہوتی ہے۔ تو آئیے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھیے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جتنے رسول اس کائنات کے اندر ہم نے بھیجے، کیا وہ گزارا نہیں کر سکتے تھے؟ رسول تو معصوم ہوتا ہے، معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے، جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے، اس کے باوجود اللہ نے مقام عصمت، معصومیت کا ٹائٹل عطا فرما کر فزیکلی گناہ کی قوت سے دور رکھ کر ان کو یہ بات بتلائی اور اس بات کا پابند کیا کہ تم نے نکاح بھی کرنا ہے، تمہاری اولاد بھی ہوگی۔ تو یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے، یہ اسلام ہمیں سمجھاتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، اگر میں دوسری طرف جاؤں، یہ ڈاکٹر حضرات ہیں، یہ ان چیزوں کو یقیناً پڑھتے ہیں کہ عیسائیت کے اندر، مسیحیت کے اندر، انگریز ماحول کے اندر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت کی خواہش، یہ نفس کی خواہش ہے،
اور جب تک اس خواہش کو مٹایا نہ جائے اس وقت تک نفس مرتا نہیں. جب تک نفس مرتا نہیں قرب خدا نصیب نہیں ہوتا. اس کانسیپٹ کو قرآن کی اس آیت نے اور دوسری آیتوں نے رد کر کے رکھ دیا کہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نکاح کے ذریعے اس خواہش کو نفسانی نہ سمجھے، فطرتی سمجھے، اور اس فطرتی خواہش کو نکاح کے ذریعے پورا کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرے. آپ کو سمجھ آ رہی؟ ہاں، کوئی نہیں سناتا آپ کو یہ باتیں. آپ نے علماء سے کہا کرو، اپنے خطباء سے کہا کرو کہ یہ دین کا پہلو ہے، اسے ہمیں سمجھائیں، اس کی حقیقی تصویر ہمارے سامنے رکھیں. تو حضرات ذی وقار امام اعظم ابو حنیفہ کی بات چھیڑی تھی. فرمایا یہ صرف خواہش نفس کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تو بندہ مومن پر اللہ کی طرف سے عبادت ہے. حضرات ذی وقار آپ نے غور کیا ہوگا کہ نکاح کیا ہے. نکاح میں بنیادی طور پر ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص، وہ کوئی بھی ہو، یا مسجد کا امام ہو، خطیب ہو، رجسٹرار ہو، کوئی بھی ہو، وہ عورت کی طرف سے گویا وکیل بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ وکیل بنتا ہے. اور وکیل بن کر خاوند سے کہتا ہے کہ فلاں عورت، فلاں کی بیٹی، اس کا نکاح مہر اتنا ہے، گواہ موجود ہیں، ولی وارث کی اجازت طے ہے، اس کا نکاح میں تیرے ساتھ کرتا ہوں. تو وہ میاں صاحب، وہ مولانا صاحب، وہ رجسٹرار صاحب شرعی قانون کے مطابق وکیل کی ویلیو رکھتے ہیں. وہ بطور وکیل عورت کی طرف سے خاوند سے ایجاب اور قبول کراتے ہیں، اسے بتاتے ہیں، وہ کہتا ہے ہاں میں نے قبول کیا. اور سنو، یہ کہنا چاہیے میں نے اپنے لیے قبول کیا. یہ اپنا لفظ آپ کو نہیں بتایا جاتا، نہیں سمجھایا جاتا. ڈاکٹر محسن ضیاء کا نکاح میں نے پڑھایا تو میں نے یہ کہا تھا کہ کہو میں نے اپنی طرف، میں نے اپنے لیے قبول کیا. صرف قبول نہیں کیا، اپنے لیے قبول کیا. کل سید نصیر الدین شاہ صاحب کی صاحبزادی صاحبہ کا نکاح تھا. میں اجازت کے لیے گیا. میرے ساتھ پیر افتخار حیدر شاہ صاحب بوڑھا وہ بھی تھے. ہم دونوں اجازت کے لیے گئے. ایک تیسرے صاحب بھی تھے اسی خاندان کے. انہوں نے تھوڑا سا نا ذرا زور لگایا، ہاں جی بولو جی، ہاں جی یہ کہو جی. افتخار حیدر شاہ صاحب نے کہا بس کرو، چپ کر جاؤ، بس باہر آ جاؤ. باہر آ کے افتخار حیدر شاہ صاحب نے بتایا، یہ چونکہ آپ اور میں پیر بھائی ہیں تو آپ کو سپیشل میں عرض کر رہا ہوں کہ افتخار حیدر شاہ صاحب نے بتایا کہ حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ اس موقع پر صرف یہ کہتے تھے کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں، بس آگے کوئی تکرار نہیں ہے، آگے کوئی باس نہیں ہے. ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں. آگے کوئی بندہ بولے یا نہ بولے، وہ خاموشی خود اجازت ہوا کرتی ہے. کوئی تکرار نہیں کرنا چاہیے. پتہ نہیں لوگوں نے کتنا مشکل نکاح کے ماحول کو بنا دیا. تو وہ وکیل عورت کی طرف سے خاوند سے ایجاب قبول کراتا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ گواہوں کا موجودہ ہونا ضروری ہے، چونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. یہ ساری حدیثوں کا میں ترجمہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. حضور نے فرمایا نکاح کا اعلان بھی کرو اور نکاح مساجد میں کرو. کہاں کرو؟ مساجد میں کرو. دوستو اس نقطے کو بھی ذہنوں میں رکھیے گا. یہ موقع بموقع ہر بندے کی باری آ رہی ہے. ہر گھر میں یہ سلسلہ ہر وقت ہونا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے یہ وہ نسخے ہیں جن کی برکت سے دونوں لوگ ساری زندگی خوش، خرم اور بانصیب رہتے ہیں. فرمایا نکاح مسجد میں کرو، اعلان کرو اور نکاح مسجد میں کرو. اوہو
اللہ کے حبیب کی عظمتوں پہ قربان جائیے۔ اور امام محبت امام احمد رضا خان کا وہ جملہ کہ سر عرش پہ تیری گزر، دل فرش پہ تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ 1400 سال پہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا اعلان کرو اور مساجد کے اندر نکاح کا اہتمام کرو، اور 1400 سال پہلے آپ نے ایک جملہ فرمایا، اس وقت اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا، اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا۔ صحابہ مسجد کا احترام کتنا کرتے تھے اور مجلس رسول کا ادب کتنا کرتے تھے وہ آپ جانتے ہیں۔ اس وقت کوئی ڈر نہیں تھا، اس کے باوجود حضور نے فرمایا مساجد میں نکاح کرو، لیکن نکاح کے بعد مساجد کو اللہ کا گھر ہی سمجھو، بازار نہ سمجھو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ خوشی میں بعض اوقات بچے جوان جذباتی ہو جاتے ہیں، بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، وہ شرینی لینے کے لیے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا رسول وہاں بیٹھے تک رہا تھا۔ اعلان کرو مساجد کے اندر نکاح کا اہتمام کرو، اور ساتھ ہی اگلا جملہ فرما دیا آج کے ماحول پہ نظر رکھتے ہوئے، آج کے لوگوں کا جذباتی پن دیکھتے ہوئے، آج کے لوگوں کا ادب اور احترام کے جذبات سے دوری والا ماحول دیکھتے ہوئے فرمایا ہاں یہ خیال رکھنا مسجد مسجد ہے، بازار نہیں۔ تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ تقریر نہیں ہو رہی، آپ کو کچھ باتیں سمجھائی رہی ہیں، اگر بے ترتیبی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، سمجھنا صرف آپ کا کام ہے۔ وہ وکیل نے کہہ دیا کہ یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واجب نہیں فرمایا، واجب یہی ہے کہ گواہ موجود ہو اور ایجاب قبول ہو، اور تیسرا حق مار ہو، اس کے آگے نکاح کا کوئی اور کنسپٹ نہیں ہے۔ لیکن جو چوتھا کام اللہ کے حبیب نے اکثر کیا وہ ہے خطبہ۔ اب سارا زور خطبے پہ ہے، باقی چیزوں کا خیال ہی نہیں ہے۔ حق مار، اللہ اکبر۔ سن لو، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے پاکیزہ نعمت حق مار۔ کون کتنا اہتمام کرتا ہے؟ حضرات ذی وقار توجہ چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ سارا عمل کرنے کے بعد خطبہ پڑھنے کا معمول بنایا۔ حضور سے زیادہ عربی کون جانتا ہے مجھے بتاؤ؟ لیکن جتنی مرتبہ حضور نے نکاح کا خطبہ دیا ایک ہی خطبہ دیا۔ کوئی بات تو ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی، دانا کا کوئی کام بھی بصیرت و دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ حضور سے زیادہ عربی جاننے والا کون ہے؟ آپ حافظ ہیں، قرآن کا جملہ اترا ان ھذا لشیء عجاب، عجاب کا معنی بہت عجیب و غریب۔ مکہ کے مشرکین کہنے لگے آج محمد قابو آ گئے، عجاب لفظ تو عربی میں ہے ہی نہیں، عربی ڈکشنری میں عجاب کا لفظ تو ہے ہی نہیں۔ ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ گھڑ گھڑ کے کتاب گھر سے لاتا ہے، یہ آسمان سے نہیں اترتی، آج آیا نا قابو۔ عجاب تو لفظ عربی زبان کا ہے ہی نہیں، اس نے ایسے ہی اس کو شامل کر دیا ہے۔ ایک بوڑھا، بہت بوڑھا ان جوانوں کی بات سن رہا تھا، کہنے لگا مٹھے رہو، جلدی نہ کرو، جلد بازی شیطان کا کام، جلدی نہ کرو۔ یہ کیا کریں؟ مکہ شریف سے اتنے میل دور فلاں جنگل کے پار وہ جو بستی ہے، وہاں ایک 200 سال کا بوڑھا عربی زبان کا ماہر رہتا ہے، پہلے جاؤ اس سے پوچھو، اگر وہ کہہ دے کہ عربی کا لفظ نہیں ہے پھر جو ہڑتال کرنی ہے، پھر جو جلوس نکالنا ہے۔ میں آگے جانے سے پہلے معافی مانگ کر آپ سے بھی کہہ نہ لوں کہ کوئی بات سنیں اور کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟
ہاں یہ تو میرے قرآن نے بھی مجھے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ فرماتا ہے سورہ حجرات 26واں پارہ، اے ایمان والو جب تمہیں کوئی خبر سننے کو ملے ایسے ہی ایک لمحے سے پہلے ہاتھوں پہ اٹھا کے سر پہ اٹھا کے پھولوں کا ٹوکرا سمجھتے ہوئے سرے بازار کسی کو بدنام اور رسوا کرنے کا ٹھیکہ چھوڑ دو، پہلے تحقیق کرو۔ ناراض تو نہیں ہو رہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ناراض ہو بھی جائے ایک اور راوے راضی جس دی میں پاویں رس جاوے ساری میں۔ توجہ، بہت دھیان چاہتا ہوں۔ وہ بابا کہنے لگا کہ وہ 200 سال کا بوڑھا عربی رہتا ہے، اس سے جا کے پوچھو، اگر وہ کہے کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے تو پھر جو کہنا کہتے رہنا۔ انہوں نے سفر کیا کافر ہو کر، مشرک ہو کر، توجہ ہے یا نہیں، اور ہم مومن ہو کر اپنے مومن بھائیوں کا کیا حلیہ بگاڑتے ہیں۔ آپ کو وہ جملہ بھول گیا کہ اللہ کا حبیب، کائنات کا تاجدار، انبیاء کا امام، رسولوں کا سردار، میرے خدا کا حبیب بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رک جاتا ہے اور بیت اللہ سے کہتا ہے تیری شانیں بڑی اونچی ہے، پر مومن کا مقام اللہ کے دربار میں تجھ سے بھی اونچا۔ وہ گئے کافر مشرک ہو کے گئے اور واپس آئے تو کھسیانے، شرمندہ، سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بتایا بالکل نہ بولنا، یہ تو اتنے شعروں میں فلاں فلاں کتاب میں عجاب کا لفظ بولا گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور سے زیادہ عربی کون جانتا ہے؟ اس کے باوجود ہر خطبے میں ایک ہی خطبہ پڑھا، اور ان تینوں آیتوں کو ہم ملائیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ آیت پڑھتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ آیت پڑھتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ تین آیت پڑھتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، ان تینوں آیتوں کا مغز، روح، نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ کوئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ذرا باریکی میں اگر آپ جاننا پسند کریں تو تھوڑا لے جاؤ۔ تقویٰ، تینوں موقع پر یہی آیتیں جن کا نچوڑ تقویٰ ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر معاملہ گڑبڑ ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، ان معاملات میں کوئی جھگڑا ہو جائے، نہ ثالثی ہو سکتی ہے، نہ عدالت میں جایا جا سکتا ہے، نہ کسی کے ساتھ وہ معاملہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ اس گھڑی میں اگر دونوں کو انسانیت کی معراج پر کوئی چیز لے جا سکتی ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ خاوند تقویٰ، خوف، اللہ کے ڈر، ان جذبات کو جتنا اپنے سینے میں سموتا چلا جائے گا، اس کا اپنی منکوحہ کے ساتھ رشتہ خوبصورت، پر محبت، مستند اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ بات کو میں پھیلانا چاہوں، پھیلا سکتا ہوں، لیکن چونکہ میں نے بہت ساری چیزوں کو سمیٹنا ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تیسری مجھے اور آپ کو تلقین فرمائی اور نصیحت فرمائی، وہ بار بار حضور نے جملہ بولا، فرمایا سب سے، دو لفظ حضور نے بولے، اعظم بھی اور برکت بھی، فرمایا سب سے مرتبے میں اونچا، اور دوسرا فرمایا برکت سے بڑا ہوا۔ یہ مختلف حدیثوں کا میں نچوڑ دے رہا ہوں۔ مرتبے میں اونچا اور برکتوں سے بھرا ہوا۔ نکاح کون سا ہے؟ ظاہر ہے میرے مصطفیٰ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ عظمت کا پیمانہ بھی مصطفیٰ کے پاس ہے،
برکتوں کا جام بھی اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ آپ کو حضرت عبداللہ ابن جابر والی بات یاد نہیں؟ باپ فوت ہو گیا، قرضہ بہت چھوڑ گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، فرمایا کھجوروں کی توڑائی لگا، میں آ رہا ہوں۔ آپ کو بات یاد آ گئی؟ عظمتیں بھی حضور کے حوالے، برکتیں بھی حضور کے حوالے، ان سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا عظمت والا اور برکت والا نکاح وہ ہے جس میں جتنا آپ آسان رہے، تکلیف میں نہ پڑے، مشقت میں نہ پڑے۔ آج گھروں کی بے سوادیاں، گھروں کی الجھنیں، گھروں کی نا اتفاقیاں اور گھروں کی بے برکتیوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو 95% شادیوں کے مواقع پر، جسے میں نے نکاح نہیں کہا، میں نے عبادت کہا ہے، اور عبادت میں گڑبڑ پسند ہوتی ہے، عبادت میں خامی پسند ہوتی ہے، عبادت میں گناہ قبول کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ نکاح عظمت والا ہے اور وہ نکاح برکت والا ہے جس میں جتنا تسی سوکھے رس آئے۔ سنو، اس پہ میں نے عرض کرنا ہے، مشہور صحابی، یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کا نام لے لے کر میرے نبی نے کہا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی۔ جس کا میں نام لینے لگا ہوں، عبد الرحمن ابن ابی عوف، بہت بزنس مین، بڑا کمال کا تاجر، مکہ سے ہجرت کر کے آیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک انصاری کو بھائی بنایا۔ جب بھائی بن گئے، اب وہ مکان دینے کے لیے بھی تیار، زمین دینے کے لیے بھی تیار، تجارت میں شریک کرنے کے لیے بھی تیار، اور پورے جذبے کے ساتھ تیار۔ عبد الرحمن ابن ابی عوف کہنے لگے، بھائی تیری بہت مہربانی، مجھے صرف یہ بتا دے مدینہ شریف کی منڈی کا راستہ کدھر کا ہے؟ کو سمجھ آ رہا ہے؟ بس وہ منڈی میں گیا، گر سارے جانتا تھا، تجارت کی اصول سارے جانتا تھا۔ پھر حضرت عثمان کے بعد جماعت صحابہ میں اگر کوئی متمول اور امیر ترین صحابی ہے تو عبد الرحمن ابن ابی عوف۔ آپ پڑھا کریں صحابہ کی تاریخ کو، اپنے علماء خطباء سے کہا کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے عشق رسالت کی گواہی نعت خانوں نے نہیں دی، آمنہ کے لال نے خود دی ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ یہ عبد الرحمن ابن ابی عوف حضور کے سامنے آ گئے، کپڑے پہ، قمیض پہ کوئی پیلا سا رنگ گرا ہوا تھا۔ حضور نے دیکھا، فرمایا عبد الرحمن ابن ابی عوف یہ رنگ کیا لگایا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے۔ کو میرے جی تھوڑے پیر ہوندہ اس سے وقت پیلا ہو جانا، سمجھ آئی؟ ہاں میں نے نہیں پتا، میں نے بھی تو نہیں بلایا، میرے کو بھی تو دعا نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ جو ہی حضرت عبد الرحمن ابن ابی عوف نے کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے، حضور نے فرمایا اس نکاح میں اللہ تیرے لیے بھی برکت رکھے، تیرے گھر والی کے لیے بھی برکت رکھے۔ کوئی غصہ نہیں، کوئی جلال نہیں، کوئی ناراضگی نہیں۔ تو پھر سوچئے نا کہ صحابہ کا ذہن اللہ کے رسول نے کتنا تعمیر کر دیا تھا۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ نکاح میں سادگی اختیار کرو، پریکٹیکلی عملاً صحابہ کو یہ جرأت عطا کر دی تھی کہ وہ رسول اللہ کو بتائے بغیر بھی سادگی کے ساتھ نکاح کر سکتے تھے۔ اور حضور کی اس تربیت، یہ مطلب یہ نہیں کہ پیرن دسنا نہیں ہوتا، نا میں پیران کا کام خراب نہیں کرتا، نا وہ مطلب نہیں ہے۔ میں ایک آپ کو عمل رسالت بتا رہا ہوں، وہ برکت ہوتی ہے، وہ الگ موضوع، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی عوف نے جب بتایا کہ میں نے نکاح کیا ہے، حضور نے فرمایا بارک لک ولہا،
تیرے گھر والی کے لیے بھی برکتیں ہوں، تیرے لیے بھی برکتیں ہوں۔ آگے ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا، اولم ولو بشاتن، بھاویں ایک بکری ہوئے ولیمہ کر چھٹ۔ اشارہ دے دیا کہ نکاح کی سنتوں میں ولیمہ بھی شامل ہے۔ اساں کیڑی تاریخ کھانا جی؟ 13 تا انشاءاللہ۔ حضرات عزیز وقار، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ اکبر، ایک مثال اور دیکھیں، بات کو ختم کر رہا، وہی حضرت عبداللہ ابن جابر جن کی بات ہوئی۔ سنو، غزوہ بنی مستلق، جس جنگ میں حضور خود شامل ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں، یہ چھوٹی سی جنگ تھی، غزوہ بنی مستلق، اس میں حضور تشریف لے گئے، عبداللہ ابن جابر بھی ساتھ تھے۔ جس اونٹ پہ بیٹھے تھے وہ چلنے کا نام نہیں دیتا تھا۔ حضور کو الجھن ہوتی کہ ہمارے گھوڑے اونٹ دوڑے جا رہے ہیں اور اس کا اونٹ سست ہے۔ آخر حضور سے رہا نہ گیا، فرمایا تیرا اونٹ کیوں نہیں چلتا؟ یا رسول اللہ یہ ضدی ہے، یہ اڑیل ہے، یہ چلنے کا نام نہیں لیتا۔ حضور نے ایک درخت سے ٹہنی توڑی اور اس اونٹ کو اس طرح، جس طرح ٹوکا سا کرتے ہیں، اس طرح اشارہ کیا، وہ سارے گھوڑوں اور سارے اونٹوں سے آگے بڑھے۔ جو اونٹوں کو جانوروں کی سرداری عطا کر سکتا ہے، سچے دل کے ساتھ جب رسول اللہ کا کوئی غلام حضور کے قدموں پہ نثار ہو جائے، پھر کتنی عزتیں ملتی ہوں گی، کتنی عظمتیں ملتی ہوں گی، کتنی رفعتیں ملتی ہوں گی۔ توجہ چاہتا ہوں، سب سے آگے، تھوڑی دیر کے بعد آگے کہیں رکے، حضور نے فرمایا بیچنا ہے؟ اونٹ بیچنا؟ کیا انداز محبت، کیا انداز کرم تھا۔ ایسا کوئی لجپال پیر ہے، ایسا کوئی بندہ نواز مرشد ہے؟ فرمایا بیچنا؟ جی بیچنا ہے۔ کتنے کا؟ کہنے لگے ایک اوقیہ، ایک اوقیہ یہ سکہ ہے چاندی کا، 40 درہم ہو تو ایک اوقیہ بنتا تھا، یعنی 40 درہم کا۔ اب حضور سے زیادہ اونٹوں کی نسل، اونٹوں کا مزاج، توجہ، اور اونٹوں کے معاملات کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضور نے فرمایا مول ڈھیر لائے، قیمت زیادہ لگائی ہے۔ جانتے تھے حضور کہ اس نے قیمت زیادہ لگائی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے تو یہی لینے، آئے ہائے، میں نے تو یہی لینے ہیں۔ آقا نے فرمایا میں تکرار نہیں کرتا، یہی دے دوں گا، لیکن صرف اتنا ہے جب مدینہ شریف پہنچیں گے پیسے میں وہاں ادا کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن جابر اونٹ سے نیچے اتر گئے، فرمایا چونکہ اب آپ کا ہو چکا ہے، اب میں اس پہ سوار نہیں۔ حالانکہ ابھی پیسے نہیں لیے، قبضہ مکمل نہیں ہوا، صرف طے ہوا ہے، نامزدگی ہوئی ہے۔ رسول اللہ کے صحابی کا انداز محبت اور انداز احترام یہ ہے کہ اب اس اونٹ کی ملکیت کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی ہے، میں اس قابل نہیں کہ اس کے اوپر بیٹھا۔ حضور نے فرمایا نہ، اب کچھ بھی ہو جائے پیدل میں نے بھی تجھے نہیں جانے دے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بات ختم نہیں ہوئی، اونٹ پہ بٹھا دیا، مدینہ شریف پہنچ گئے۔ انہوں نے وہ اوقیہ حضور نے ان کو عطا فرمایا، ایک بار انہوں نے لے لیا، اونٹ حضور کے حوالے کر دیا۔ چند منٹ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد حضور نے فرمایا عبداللہ اونٹ بھی لیتا جا، اونٹ بھی لیتے، اونٹ بھی لیتے۔ اصل میں نوازنا تھا اونٹ۔ یہ عزت نفس کا خیال کرنا، یہ میرے رسول کی شان ہے۔ اصل میں تو 40 درہم دینے تھے، وہ اوقیہ عطا کرنا تھا، لیکن ان کی عزت کا خیال کرتے۔ زندگی دے رہے ہیں آنکھوں سے، زندگی دے رہے ہیں آنکھوں سے، کیا سلیقہ ہے بھیک دینے کا۔
زندگی دے رہے ہیں آنکھوں سے، کیا سلیقہ ہے بھیک دینے کا۔ اونٹ عطا فرما دیا، واپس لے جاؤ۔ اس کے بعد پوچھا شادی ہوئی؟ چونکہ موضوع یہ ہے نا، وہ میں نے ایک ذوق کی بات تھی پہلے سنائی، شادی ہوئی ہے یا رسول اللہ؟ وہ غزوے میں جانے سے ایک دن پہلے ہی کی تھی، غزوے میں جانے سے ایک دن پہلے کی تھی۔ حضور نے فرمایا کنواری عورت سے یا بیوہ عورت سے؟ توجہ چاہتا ہوں، کتنا ڈیپلی حضور پوچھتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیوہ عورت سے شادی کی۔ فرمایا کنواری سے کیوں نہیں کی؟ فرمایا انہوں نے عرض کی اس لیے کہ میری بہنیں چھوٹی ہیں، ماں فوت ہو چکی ہے، میں نے کہا ایسی عورت گھر میں لاؤں جو عمر میں ان سے بڑی ہو اور میرا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے، میرا وہ رشتہ قائم رہے اور بہنوں کی سرپرستی جاری رہے۔ اب بتائیں کیا کنسپٹ امت کے پاس ہے اور رسول اللہ نے کیا تصور عطا فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک چہرہ خوشی سے کھل اٹھا کہ اس کا جذبہ کتنا بلند ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی اس نے قربانی دی ہے۔ سنو، ان کو صرف یہ کہا تھا اللہ تجھے اور تیری گھر والی کو برکت دے، انہیں فرمایا برکت تجھے بھی دے، تیری گھر والی کو بھی برکت دے، اور جب تم اکٹھے ہو اللہ اس وقت بھی برکتوں کا نزول فرما دے۔ النکاح من سنتی۔ الحمدللہ ہم نے انصاف کیا ہے اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق اس خوبصورت اور بابرکت اور باوقار تقریب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے اس عنوان کو چھیڑا ہے اور اس شعبے کی بات کی ہے جس پہ عموماً بات نہیں کی جاتی۔ یقیناً میرے دوستوں کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور میرے دوستوں کا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لجپالی کا اس حوالے سے جو انداز ہے، اس حوالے سے بھی حضور کی محبت کا ایک چراغ سینے میں جلا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورت زندگی، یہ باوقار زندگی، یہ بارونق زندگی کس طرح خوبصورتی کے ساتھ گزارنی ہے، اس کا رسولی انداز کیا ہے، رسولی طریقہ کیا ہے، اس پہ بھی روشنی ڈل گئی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت بھائی محسن ضیاء کے آنے والے لمحات کو تابناک کرے، ان کے آنے والے معاملات کو ہر حوالے سے بابرکت، باعزت اور باوقار بنائے، اور جس طرح انہوں نے اپنے اس خوشی کے موقع پر خوشی کا آغاز اس خوبصورت مجلس کے ساتھ کیا، ہم سب کو اپنے اپنے مواقع پر اس